السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ اس ویڈیو میں بات کرنے جا رہا ہوں ایک ایسے کیس کے فیصلے کو لے کر جو اب سے تقریباً 10 سال پہلے سن 2012 24 ستمبر کو ہوا۔ شاہ زیب نامی نوجوان کو کراچی شہر میں ڈیفنس کے علاقے میں ان کے گھر کے پاس اپارٹمنٹس میں وہ رہتے تھے، گھر کے پاس نیچے اپارٹمنٹس میں بحث ہوئی اور اوباش نوجوانوں نے جن کا تعلق انٹیریئر سندھ سے تھا اور اپنے والدین اور بڑوں کے پیسوں پر راج کر رہے تھے، بدماشی کر رہے تھے، غنڈہ گردی کر رہے تھے، اور جب اس قسم کی پرورش کی جاتی ہے بچوں کی تو پھر ان کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ ہمارا تو کوئی کچھ بگاڑ ہی نہیں سکتا، ہمیں کوئی بھی آ کر کچھ بھی نہیں کہنے کی جرات کر سکتا، ہمارے پاس پیسہ ہے، ہمارا پیسہ بولتا ہے، اور ہم پیسے کی بنیاد پر کسی کو کبھی بھی چاہے قتل کر دیں یا اس کا قتل کروا دیں یا اس کے ساتھ کچھ اور ایسا سلوک کر دیں، ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اور ان کو حتیٰ کہ یہ تک لگتا ہے کہ اس ملک کا انصاف کا نظام بھی ہمارے قابو میں ہے، ہمارے قبضے میں ہے اور ہماری غلامی میں ہے۔ یہی ہوا، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا، تاریخ تھی 24 ستمبر سن 2012 کے جب شاہ زیب خان نامی نوجوان کو قتل کر دیا گیا۔ قتل کرنے والے جو لوگ تھے ان میں سر فہرست شاہ رخ جتوئی تھا اور وڈیرے کا بیٹا، جس کی پھر بعد میں ایک دفعہ آپ نے دیکھی بھی تھی کہ جیل میں ویڈیو آئی تھی جب جسٹس ثاقب نثار صاحب نے وزٹ کیا تھا کراچی سینٹرل جیل کا، تو وہاں پر عیاشی کر رہا تھا، مزے کر رہا تھا اور بڑا VVIP ماحول تھا اور اس کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں تھی۔ اور اب سوچیں کہ اس خاندان پر کیا بیتی ہوگی کہ جن کے نوجوان بیٹے کو قتل کر دیا گیا، اور وہ بھی اس دن کہ جب وہ اپنے گھر لوٹا تھا اپنی بہن کے ساتھ، اس دن اس کی بہن کا ولیمہ تھا۔ اور ان لوگوں نے، جس میں ایک سجاد تالپور نامی آدمی تھا، پھر ایک ان کا ملازم تھا مرتضیٰ لاشاری، شاہ رخ جتوئی خود تھا، ان کا پھر کیس چلا اور اس وقت کے چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب نے اس کا از خود نوٹس لیا تھا، اور از خود نوٹس لینے کے نتیجے میں پہلے تو یہ لوگ پکڑائی نہیں دے رہے تھے، مطلب اتنے طاقتور تھے کہ یہ پکڑائی نہیں دے رہے تھے، جس میں شاہ رخ جتوئی کو پھر دبئی سے پکڑا گیا، وہ وہاں پر بھاگ گیا تھا، کسی کو نوشہر و فروز سے پکڑا گیا، کسی کو سندھ کے دیگر اور علاقوں سے پکڑا گیا، اور اس طرح سے یہ چاروں ملزمان کو پکڑا گیا۔ اب شاہ رخ جتوئی کو اور اس کے ساتھ اس کا ایک اور جو ساتھی شامل تھا تالپور، ان دونوں کو سزائے موت ہوئی تھی، اور جو باقی دو تھے ان کو عمر قید ہوئی تھی۔ پھر سپریم کورٹ کی طرف سے یہ کہا گیا کہ جی، بلکہ سپریم کورٹ کی طرف سے ان کی بریت ہوئی، اور بریت کے بعد سندھ ہائی کورٹ نے یہ کہا کہ جو انسداد دہشت گردی کی دفعات ہیں، انسداد دہشت گردی کی یہ دفعات اس میں سے ختم کی جائیں، اور ٹرائل کورٹ کو کہا گیا تھا کہ پھر اس کی دوبارہ اس کیس کو سنا جائے، اور جب اس میں سے دہشت گردی کی دفعات نکل جاتی ہیں تو نکل جانے کی صورت میں پھر وہ قابل معافی جرم بن جاتا ہے، اور اگر انسداد دہشت گردی کی دفعات بیچ میں شامل ہوں تو پھر وہ قابل معافی جرم نہیں ہے۔ تو اس طرح سے پھر یہ سارا معاملہ چلا، اور شاہ زیب کے والدین نے عدالت میں پیش ہو کر یہ کہا کہ ہم نے ملزم کو، بلکہ مجرم کہنا چاہیے، ہم نے مجرم کو معاف کر دیا ہے، اور دیت کے قانون کا سہارا لیا گیا کہ دیت کا قانون یہی کہتا ہے کہ اگر کوئی دیت کے تحت کسی کو معاف کر دے کسی بھی گنہونے جرم میں، جیسا کہ قتل میں، تو عدالت میں پیش ہو کر صرف اتنا کہنا ہے کہ ہم نے خدا کی راہ میں، خدا کے لیے اس کو معاف کر دیا۔ اور یہ سب کیوں ہوا؟ اس کا سینیریو کیا تھا؟ اس کا سینیریو یہ تھا کہ ظاہری سی بات ہے، جس تکلیف میں سے، جس درد میں سے وہ فیملی گزری، اس کا تو آپ اندازہ لگا ہی سکتے ہوں گے، اور اس کے بعد ایک اور تکلیف کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور وہ تکلیف کا سلسلہ یہ تھا کہ جو والدین تھے، جس میں شاہ زیب کے والد DSP تھے، اور ان کی والدہ پر صبح دوپہر شام ان کو ڈرایا دھمکایا جاتا رہا، ان پر پریشر ڈالا جاتا رہا، اور اس پریشر کے نتیجے میں آ کر پھر ان کو یہ قدم اٹھانا پڑا کہ ہمارا بیٹا تو اب اس دنیا سے چلا گیا، وہ واپس نہیں آ سکتا، تو لہٰذا اتنا پریشر ڈالا گیا، اتنا ڈرایا دھمکایا گیا کہ انہوں نے پھر اس دیت کے قانون کے تحت ان کو معاف کر دیا۔ لیکن بہرحال یہ معاملہ پھر چلتا رہا، بیچ میں سندھ ہائی کورٹ کی طرف سے جو بریت کی درخواست کی گئی تھی اس کو مسترد کیا گیا، جو یہ سزائے موت کی سزا ہوئی تھی شاہ رخ جتوئی کو اور تالپور کو، سجاد تالپور کو، ان دونوں کی سزاؤں کو عمر قید میں تبدیل کیا گیا، جو باقی دو تھے ان کے ساتھی، ان کی عمر قید کی سزاؤں کو برقرار رکھا گیا۔ اور اب یہ معاملہ سپریم کورٹ میں تھا، اور وہاں پر لطیف کھوسہ صاحب ان کے وکیل کے طور پر پیش ہوئے، اور وہاں پر آج فائنلی یہ معاملہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا، اور شاہ رخ جتوئی اور اس کے ساتھیوں کو رہا کر دیا گیا، یہ کیس یہیں پر سمٹ گیا۔ اور اس سے بڑا دکھ کیا ہو سکتا ہے، اس سے بڑی ناانصافی کیا ہو سکتی ہے کہ اس وقت لوگوں نے جب یہ از خود نوٹس لیا تھا چیف جسٹس، تب کے چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب نے، تو ان کا از خود نوٹس لینے کی ایک وجہ یہ تھی کہ جسٹس فار شاہ زیب کے نام سے ایک کیمپین چلائی گئی تھی، اور یہ اس کیمپین کا پریشر تھا، اور تمام پڑھے لکھے لوگوں نے بھرپور اس میں شرکت کی،
اور اس میں آواز اٹھائی اور فیملی کو سپورٹ کیا، اور پھر اس کے بعد یہ سارا معاملہ آن دا ہائیسٹ لیول اس کو ٹیک اپ کیا گیا۔ لیکن اگر اسی طریقے سے یہ ہوتا رہے گا اور ہمارے ملک میں اسی طرح سے جو مجرم ہے وہ کوئی جرم کرے گا، قتل کرے گا، کوئی تگڑا ہے، کوئی پیسے والا ہے، کوئی رئیس زادہ ہے، کوئی کسی وڈیرے کا بیٹا ہے جس کو پتہ ہے کہ اس کے باپ کے پاس بہت پیسہ ہے، وہ تگڑا سے تگڑا وکیل بھی کر سکتا ہے، کروڑ روپے خرچ کر سکتا ہے، جیل میں بھی اس کے لیے آرام دہ بستر ہوگا، اس کو آرام دہ کمرہ دیا جائے گا، اس کی تمام تر ضروریات کو پورا کیا جائے گا، وہ کہے گا دن ہے تو دن ہے، رات ہے تو رات ہے، اس طرح سے اس کی فرمائشیں پوری کی جا رہی ہوں گی، تو پھر ہمارے ملک سے جرم ختم نہیں ہو سکتا۔ پھر آج یہ شاہ زیب کا معاملہ تھا، اور یہی وجہ تھی کہ سب اس پر ایکٹیو ہوئے، ساری کمیونٹی نے، اور سوشل میڈیا پہ اس پہ بڑی بات ہوئی، اور جو کیمپین چلائی گئی جسٹس فار شاہ زیب کے نام سے، وہ سب اسی وجہ سے چلائی گئی تھی کہ تاکہ اس طرح کے واقعات کو روکا جا سکے اور اس طرح کے لوگوں کو عبرتناک سزا دی جا سکے، کہ تاکہ کوئی کبھی کسی کے ساتھ اس طرح کا ظلم کرنے کا سوچے بھی نہ۔ لیکن ہوا وہی جو ہمیشہ ہوتا ہے، اور جب اس طرح سے ہوتا ہے تو پھر انصاف پہ سے اعتماد اٹھ جاتا ہے، اور اگر ہم عدالتوں کو بھی اس کے لیے قصوروار ٹھہرائیں تو وہ بھی غلط ہوگا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اس میں 3 رکنی یہ بینچ تھا، جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کی سربراہی میں، بڑے بہترین سپریم کورٹ کے جج ہیں، لیکن دیکھیں ججز نے فیصلہ کرنا ہے ان شواہد کی روشنی میں جو ان کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ آپ کو یہاں پر میں حوالہ دینا چاہوں گا کہ جیسا کہ ابھی مریم نواز صاحبہ کی 7 سال کی جو سزا تھی اس کو ختم کیا گیا، اسحاق ڈار صاحب کا معاملہ وہ بھی آپ کے سامنے ہے، پھر مریم نواز صاحبہ کا پاسپورٹ بھی انہیں دے دیا گیا، اور یہ جو 7 سال کی سزا معاف ہوئی، اس سزا کے پیچھے یا پھر یہ جو منی لانڈرنگ کی شہباز شریف صاحب کی اور حمزہ شہباز صاحب کا کیس جو ہے وہ ختم ہوا اور اس میں ان کی بریت ہوئی، یہ کیوں ہوا؟ یہ اس وجہ سے ہو رہا ہے بیکاز پروسیکیوشن نے، جس نے پروسیکیوٹ کرنا ہے، اگر وہ صحیح سے پروسیکیوٹ نہیں کرے گی، اگر وہ صحیح سے شواہد سامنے نہیں رکھے گی، تو ججز نے فیصلہ کرنا ہے ان شواہد کی روشنی میں، ان قانون کی روشنی میں انہوں نے فیصلہ کرنا ہے، اور قانون کہتا ہے کہ کہیں پر اگر کوئی واقعہ ہوا ہے تو اس کے شواہد دینے ہیں، یہ پروسیکیوشن نے اس کو پروسیکیوٹ کرنا ہے۔ اگر پروسیکیوشن اس کو پروسیکیوٹ نہیں کرے گی تو کیس کمزور ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ کئی مرتبہ کہا جاتا ہے کہ جب کسی بھی جرم کی کوئی ایف آئی آر درج کی جاتی ہے تو اس درج کردہ ایف آئی آر میں جو دفعات لگائی جاتی ہیں اس کا بغور جائزہ لیا جانا چاہیے کہ وہ دفعات کیا لگائی گئی ہیں، کیونکہ اگر ایف آئی آر میں ہی کمزور ایف آئی آر درج کی جائے گی تو پھر جو کرنے والا جرم ہے اس کے خلاف ایف آئی آر تو درج ہو جائے گی، لیکن پھر اس کو آگے جا کر آسانی ہوگی، جب اس کا ٹرائل چلے گا تو وہی کمزور ایف آئی آر اس کی رہائی کا سبب بنے گی۔ میں نے اس طرح سے پورے پاکستان میں کیسز کو کور کیا ہے، واقعات کو ہوتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن ایک بات میں نے دیکھی ہے اور وہ ہمیشہ میں نے دیکھی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ آئندہ بھی ایسا ہی ہوتا رہے گا، اور یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ایسا ہوتا ہے کہ جو طاقتور ہوتا ہے اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے، اس کو چھوٹ مل جاتی ہے، وہ آزادی سے جا کر زندگی بسر کرتا ہے، جرم کرتا ہے، اور جو کہ نہتہ ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے، جو طاقت کے نشے میں چور نہیں ہوتا ہے، جس کے پاس وہ سب کچھ نہیں ہے جو دوسری مخالف پارٹی کے پاس ہوتا ہے، جس نے وہ جرم کیا ہوا ہوتا ہے، وہ یہاں تو اس دنیا سے چلا جاتا ہے، یہاں پھر اس نے جرم نہیں کیا ہوتا تو اس کو پھنسا دیا جاتا ہے۔ اور یہی ہم اسی موقع پر جا کر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں قانون یا انصاف اس طرح سے نہیں ہے کہ جیسا کہ ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی اس ویڈیو لاگ سے مجھے علی ممتاز کو دیجیے اجازت، انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔